آج آپ کے سامنے ہم ایک ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس پر آپ بھی جب بیٹھتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے ہوں گے، اور محفل ہوتی ہوگی تو کوئی بات ضرور آتی ہوگی۔ وہ ہے شادی بیاہ میں ان لمیٹڈ خرچ، بے تحاشا خرچ۔ موجودہ حالات میں جو کچھ ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی ایک خوشی کی وجہ ہے، بڑی خوشی کی وجہ ہے، گھر، خاندان، فرد، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشی کا ذریعہ بھی بنایا ہے، نعمت ہے اللہ کی۔ رشتہ اللہ کی نعمت ہے، رشتے کے نتیجے میں انسان کو جو سکون اور جو ایک اسے تقویت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے اور اس چیز کو برتنے کے لیے ایک جو سسٹم اللہ نے دیا، بہترین سسٹم نکاح کا، شادی کا، عقد کا، اس کے کچھ آگے پیچھے جو بہت لوازمات ہیں بات کو کرنے، طے کرنے، ان مرحلوں کا، ولیمے کا، منگنی کا، بہت ساری چیزیں۔ معاشرتی طور پر ان سب میں رواج کا غلبہ زیادہ ہے، رائج چیزیں زیادہ ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی چیز پر بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی علاقے میں وہ چیز موجود ہو اور کسی علاقے میں نہ ہو۔ ان میں سے کچھ چیزیں بعض جگہوں پر بہت الگ انداز میں ہوں اور دوسری جگہوں پر دوسرے انداز میں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں ناظرین کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے، اپنے خاندان، اپنے رسم اور اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے سوچیں جو مین چیز ہے وہ کیا ہے جس کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ امت مسلمہ بحیثیت امت کے آج جس چوراہے پر کھڑی ہے یا دنیا کے سامنے اس کی جو تصویر ہے وہ ایک کمزور امت کی ہے، وہ ایک ایسی امت کی ہے جس کے پاس اپنے ضروری وسائل نہیں ہیں، اپنی تعلیم گاہیں نہیں ہیں، اپنے تعلیمی انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں، اپنی ثقافت اور کلچر میں، اپنے ماحول میں بچیوں کے لیے تعلیم گاہیں نہیں۔ بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بہت احساس ہوتا ہے جب کوئی واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں ہماری بچی کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ، پردہ کرنے والی بچیوں کے ساتھ نازیبا سلوک ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اور ہم یقیناً ہمارے ساتھ نہ پیش آئے، ملت کے کسی دختر کے ساتھ پیش آئے، ہم اس کا احساس رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے ساتھ بھی پیش آئے؟ وہ پیش آئے گی، اس وقت پیش آئے گی جب آپ کے پاس اپنے ادارے نہیں ہوں گے، تعلیمی ادارے نہیں ہوں گے، معیاری تعلیمی ادارے نہیں ہوں گے۔ آپ کبھی اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ آپ کی اپنی آبادی کے اعتبار سے ملت اسلامیہ کے پاس تعلیمی ادارے کتنے ہیں، نسواں ادارے، بچیوں کے لیے ادارے کتنے ہیں، باپردہ تعلیم کے اعلیٰ معیار پر جانے کے لیے کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں؟ ذرا غور کریں، آپ اپنے محلے کی سطح پر غور کریں، گاؤں اور شہر کے سطح پر غور کریں، آبادی کے اعتبار سے غور کریں، ڈسٹرکٹ اور صوبے کے اعتبار سے غور کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کیا یہ امت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایسا کر سکے؟ یقیناً امت کمزور ہے، اس کے ساتھ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مالی دشواریاں ہیں، لیکن اگر ملت ایک چیز پر کنٹرول کر لے، تخفیف کر لے، اس میں سوچ لے اور طے کر لے، اور کسی ایک کے طے کرنے سے نہیں ہوگا، مجموعی طور پہ طے کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے دو چار نہ مانے اس کو، بڑی تعداد میں لوگوں کے طے کرنے سے ہوگا کہ اپنے شادی بیاہ کے جو بے جا اخراجات ہیں اسے کنٹرول کر لے، اپنی شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اسے اس بات کے لیے کنٹرول کر لے کہ ہم اس کے ذریعے تعلیم گاہیں بنائیں گے، تعلیمی سینٹرز بنائیں گے، رفاہی سینٹر بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، زچہ بچہ ہاسپٹل بنائیں گے، غریبوں کے لیے دوا علاج کا سینٹر بنائیں گے، فری علاج کا سینٹر بنائیں گے۔
اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی دوسرے کو پیسہ دیں کہ وہ بنائے. یقیناً جو لوگ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ بہتر کام کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ صاحب سرمایہ ہیں, پیسہ اللہ نے دیا ہے, تو خود کرنے کے بجائے جو اس کے لیے باصلاحیت ہیں, جو اس کام کو اچھا کر سکتے ہیں, جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں, انہیں ڈھونڈیے اور ان کے ذمے کریے تو اچھا کام کریں گے. آپ بزنس کرتے ہیں, اچھا بزنس کیجیے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ 4 کام کرتے ہیں, اسی میں 1 کام کا اضافہ کر لیں. آپ 2 کام کرتے ہیں, اسی میں 1 کام کا اضافہ کر لیں. آپ پاس 2 کاروبار ہے, اسی میں 1 کا اور اضافہ کر لیں کہ تعلیمی نظام کو اپنا کاروبار بنا لیں. اس لیے کریں کہ اس کاروبار کو آپ سماج اور سوسائٹی کے لیے وقف کر دیں گے. اس کے ذریعے آپ خدمت کریں گے, اس کے ذریعے آپ کام کریں گے. معیاری تعلیمی ادارے, اس کو قائم کرنا آج کے زمانے کی ایک ضرورت ہے. صرف ملی ضرورت نہیں ہے, سماجی ضرورت ہے. آپ ذرا غور کریں, انگریز آئے یہاں, مشنریاں ان کے ساتھ آئی, انہوں نے اس سماج کی ضرورت محسوس کی کہ انہیں انگریزی تعلیم یافتہ, ماڈرن تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ سماج کی ضرورت تھی. نئے آنے والے حالات میں تعلیم یافتہ شخص کو مشنریوں نے میدان دیا, اسٹیج دیا. انہوں نے وہ ذریعے تعلیم اپنایا, وہ اسلوب اپنایا, وہ کتابیں اپنائی, وہ سبجیکٹ اپنایا جو آئندہ 10-20 سالوں کا سبجیکٹ تھا, جو ترقی کا سبجیکٹ تھا, جو ہر انسان کی ضرورت کا سبجیکٹ تھا. اور انہوں نے اچھے اسکول بنائے, مہنگے اسکول بنائے. اسکول مہنگا بنایا, معیاری بنایا, لیکن اس کی فیس انہوں نے کم رکھی. اس کو انہوں نے ایک لوگوں کے لیے اپروچیبل رکھا. فری نہیں کیا انہوں نے, جس کے لیے چاہا فری کیا, لیکن ایک معیار بنایا, تعلیمی ادارے بنائے. انگریز چلے گئے. ہمارے ان بزرگوں نے, ان مسلم اور غیر مسلم جانبازوں نے جنہوں نے لڑ کر انگریزوں کو بھگایا, انہوں نے ان کے ادارے نہیں بھگائے, مشنری اسکول نہیں بھگائے, مشنری اسکول کو ختم نہیں کیا. مشنری اسکول کو انگریزوں کا پہچان اور ان کی یادگار سمجھ کر اسے نہیں مٹایا. کیوں؟ وہ ان کے فائدے کے تھے, وہ ان کے لیے اہم تھے, کیونکہ ان کے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے. ان کی آئندہ آنے والی نسلیں وہ لائن میں کھڑی تھی تعلیم کے لیے. وہ منتظر تھے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا, کسی بچی کو ہمیں اعلیٰ تعلیم دلانا ہوگا تو ہم فلاں مشنری اسکول میں پڑھا دیں گے. تو محافظ بنے, اس کے معاون بنے. اس کے محافظ اور معاون بننے کی 2 شکلیں ہیں, ایک ہے براہ راست اور ایک ہے بالواسطہ. انہوں نے اچھی فیس دی, انہوں نے وہاں اپنے بچوں کو پڑھایا. یہ اس کی حفاظت ہے, یہ اس کا تعاون ہے. آپ بحیثیت امت مسلمہ, مغل چلے گئے, مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی, ان کی جاگیریں بٹ گئیں, ان کے ورثے کی چیزیں, یادگار قلعے موجود ہیں, اچھے ہیں, وہ یادگار ہیں, ان کی عظمت کی نشانیاں ہیں, لیکن ان کی تعلیم گاہیں کہاں ہیں, ان کے تعلیمی مراکز کہاں ہیں, ان کے تعلیمی ورثے کہاں ہیں, ایسے انسٹیٹیوٹس کہاں ہیں جہاں لوگ آج بھی اپنے بچوں کو بھیج کر اس کا تعاون کریں, اس کو سپورٹ کریں, اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے, نہیں ہے. کیا کل تاریخ یہی دہرائے؟ کیا کل بھی یہی ہو کہ یہ کہا جائے کہ 19ویں صدی میں, 18ویں صدی میں, 17ویں صدی میں تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ اتنے عظیم الشان نہیں بنائے جو دیر تک چلتے, 1000 سال چلتے. بنائے, کچھ بنائے, محدود سطح پر بنائے, کم تعداد میں بنائے. ایسا نہیں تعلیمی ادارے نہیں تھے, بنائے انہوں نے. لیکن آئندہ آنے والوں کے لیے, 21ویں صدی کے لیے ہم نے کیا بنائے؟ ابھی بھی وقت ہے, شروع کر دیں آج سے, لگ جائیں اس میدان میں. اور اس کے لیے ہمیں کچھ بہت زیادہ نہیں کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے شادی بیاہ کے اخراجات کو کم کر لینا ہے. وہ لوگ جو اپنی شادیوں پہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں, لاکھوں خرچ کرتے ہیں,
وہ انہی میں سے بچا کر کے ایک اچھا اسکول، ایک اچھا مدرسہ بنا سکتے ہیں، ایک اچھا سینٹر بنا سکتے ہیں۔ ٹریننگ سینٹرز کی بڑی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے ورکشاپ، چھوٹے چھوٹے ایسے ٹریننگ سینٹر جس سے لوگ سیکھ کر روزگار حاصل کریں، نوجوان ہمارے جہاں جائیں اور سیکھیں۔ ہمارے نوجوان کا مطلب صرف امت مسلمہ کے نوجوان نہیں، ہمارے معاشرے کے نوجوان، ہماری سوسائٹی کے نوجوان، ہر مذہب، ہر فرقے کے نوجوان، ہر طرح کے نوجوان جو سیکھنا چاہے وہ آ کر سیکھیں۔ یہ آج ہماری ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم اس کا حوصلہ پیدا کریں کہ آئندہ چند سالوں میں انشاءاللہ ہم اخراجات کو کنٹرول کر کے، شادی بیاہ کے اخراجات کو کنٹرول کر کے تعلیمی ادارے بنائیں گے، نمایاں تعلیمی ادارے بنائیں گے، مثالی تعلیمی ادارے بنائیں گے، معیاری تعلیمی ادارے بنائیں گے، معیاری ہم ٹریننگ سینٹرز بنائیں گے، معیاری ہم ہنر کے، روزگار کے مواقع کے لیے ٹریننگ ورکشاپ منعقد کریں گے، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے، انسانوں کی خدمت کریں گے، اور اللہ کے بندوں کو کامیاب کر کے اللہ سے اجر کی اور ثواب کی امید رکھیں۔